بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبداللہ بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی. ان دونوں معاذ بن اور ابن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے جامع ابن شتاد سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کان بن ابان سے سنا وہ بشر کے دو امارات میں اس مسجد میں ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزد ہوئے. یہ ابن معاذ کی روایت ہے. غندر کی حدیث میں بشر کے دو حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے. محمود کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا نماز ہی میں اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے عمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا عمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا بھائی آصف محمود حاضر ہوں آپ کے پاس دوبارہ سے
بہت سیریس سچویشن بھی ہے، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اس پہ بات میں کہ پہلے احادیث پہ چلا جائے. صحیح مسلم کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے 2 احادیث ہیں، 2 ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 احادیث ہیں، اور یہ احادیث جو ہیں ابھی جو پڑھ کے سنائی تھی وہ کوئی اور تھی. اب جو دوسری ہیں یہ احادیث دوسری ہیں، ٹھیک ہے جی. اس پہ آ جاتے ہیں، یہ ریفرنس پہلے میں دے دوں، ٹھیک ہے. یہ احادیث ہیں جی پاکی کے بیان سے، حدیث نمبر 547 سے 549 تک ہیں. صحیح مسلم کی احادیث ہیں، تو ان پہ چلا جاتا ہے. 547 سے 549 تک. اچھا جی، ترجمے سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پھر اس کا بیان بھی ہو جائے گا. اچھا جی، اس میں ریفرنس ہے عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد سے، اور محمد بن مسنا نے، ابن بشار نے، اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی. ان دونوں معاذ بن اور ابن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے جامع ابن شداد سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے حمران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دور امارات میں اس مسجد میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا. اب 2 صحابہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزد ہوئے. مطلب کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنیں گی، کفارہ یہی ہوتا ہے. یہ ابن معاذ کی روایت ہے. غندر کی حدیث میں بشر کے دور حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے. محرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا، نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو بہت اچھی بات کی گئی ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے آپ نیت کر کے نماز فرض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نمازیں کفارہ ہوں گی آپ کی نمازوں کے لیے، ٹھیک ہے. جو ان کے درمیان کوئی گناہ کچھ بھی غلط ہو گیا وہ سارا کچھ معاف ہو جائے گا، ان کا کفارہ یہ نمازیں بن جائیں گی. پھر اسی طرح ایک اور چھوٹا سا حضرت عثمان نے ہی اپنا آپ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے وضو کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا مسجد کی طرف نکلا، یعنی کہ نماز کے ہی لیے اس نے وضو کیا تھا اور وہ پہلا کام اس نے یہی کیا، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ تھی 547 حدیث، اس کا بیان. آگے چلتے ہیں. اب 548 حدیث ہے.
اس پہ آ جاتے ہیں. اس میں جی اخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے عمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ نے نیت کی جی میں یہ نماز پڑھنے لگا اس کے لیے وضو کرا اور بہت اچھی طریقے سے وضو کیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھی طرح وضو کا طریقہ بتا دیا گیا ہے, سنت کے حساب سے کیا اور نماز کے لیے ہی کھڑا ہوا تو اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ اس دوران کے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ میں دوبارہ سے بتا دوں, یہ جو میں حدیث ابھی جو کا بتا رہا ہوں یہ حدیث جو ہے پاکی کے بیان دی بک آف پیوریفیکیشن سے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہیں 547 سے لے کر 549 تک ہے. ٹھیک ہے, اب 549 حدیث پہ آ جاتے ہیں. اس کا ترجمہ پھر شارٹ بیان ہے. معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اچھا ایک حدیث میں ہم نے میری بات کوٹ کرتے ہوئے سنا کہ تب فرض نماز ابھی نہیں آئی تھی, نماز تھی. اس میں نہیں کہ یہ ہے کہ آپ نماز جو بھی پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ وضو آپ نے اچھی طرح کیا تو تمام گناہ معاف کرتی رہیں گے. اب اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یعنی کہ چل کر گیا مسجد میں گیا لوگوں کے ساتھ جماعت کھڑی کی اور یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ویسے بھی اچھی طرح وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیں تب بھی آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہمارے دین میں آسانی ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہوتا ہی ہے آپ کے پاس مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے, مسجد جانے کا ٹائم تو نکال لیں لیکن کوئی پرابلم بھی ہے تو آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول کرے اور وضو ہمیں اچھی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پاکی رکھ کے کریں وضو. اور یہ دوسری حدیث تھی تو اس کا بھی ڈیٹیل میں بھی آ جائیں گے اس پہ. اس کے ساتھ ہی اس کو ختم کرتے ہیں اور ختم کرنے سے پہلے پھر گزارش کروں گا کہ استغفر اللہ کو اپنی نمازوں میں جوڑ لیں, اپنے ڈیلی روٹین میں استغفر اللہ پڑھیں, آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور سب کے لیے دعا کریں, ملک کے لیے دعا کریں, خاص طور پہ اپنے لیڈر کے لیے دعا کریں, عمران خان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اپنے زبان میں رکھیں, جو چکوں سے بچائے. انہوں نے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھیں اور عزتوں کو ہم سب کو بچائے. اور یہ ضرور پڑھیں, آیت الکرسی ضرور پڑھیں, یہ جو میں دوبارہ پڑھنے لگوں یہ ضرور پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے, ملک کے لیے بہت بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.